رسولہ الکریم۔ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ النجم کی پہلی 18 آیات کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ ہی سورہ تکویر کی آخری 15 آیات کا بھی ایک تقابلی مطالعہ ہم نے کر لیا تھا۔ آج ہمیں سورۃ النجم میں آگے بڑھنا ہے، لیکن سورۃ النجم کے ان ابتدائی 18 آیات میں جو مضامین آئے ہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کا بھی ایک اجمالی اعادہ میں آج کروں گا، اس لیے میں تلاوت کر رہا ہوں ابتدا ہی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النجم کی ابتدائی 18 آیات جن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، ان کے ضمن میں ظاہر ہے کہ اس وقت ہم لفظ بلفظ اعادہ نہیں کریں گے، ورنہ تو پھر آگے بڑھنا بالکل ممکن نہیں ہوگا۔ بعض اہم نکات ہیں کہ جن کی میں دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آیات مشکلات القرآن میں سے ہیں، یعنی قرآن حکیم کے وہ مقامات کہ جو مشکل ترین ہیں اور جن کے حتمی اور یقینی مفہوم کے تعین میں سلف میں بھی اختلاف رہا ہے، ان میں سے یہ آیات بھی ہیں۔ ان میں ایک سب سے بڑا اختلاف جو منسوب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور دوسری جانب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حبر الامہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں، ان کا شمار بھی فقہائے صحابہ میں ہے، اور ادھر حبر الامہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو منقول ہیں کہ اللہم علمہ التاویل فقہہ فی الدین، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا فرما اور اسے تاویل قرآن کا علم عطا فرما۔ تو ان کے مابین چونکہ اختلاف ہے، لہٰذا اس پر مفسرین نے پورا اعتنا کیا ہے اور ہر ایک نے کوئی نہ کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر یہ کہ جن محتاط حضرات جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آراء کے مابین تطبیق بھی ہو اور ان میں سے کسی ایک کی رائے کو بھی بالکل یا رد نہ کر دیا جائے۔ مجھے اس میں جو شکل نظر آئی ہے جو سب سے زیادہ دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس پر مصر ہیں کہ معراج میں حضور کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے، حضور نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اب اس پر ام المومنین سختی کے ساتھ اس رائے پر قائم ہیں کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، اور بعض اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں کہ جو دونوں طرف پیش ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ نور انا ارا، کہ تو اللہ تو نور ہے، اسے کہاں سے میں دیکھ سکتا تھا۔ ایک یہ بھی آیا ہے کہ رائے تو نورن، میں نے ایک نور دیکھا۔ تو اب یہ بھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول الفاظ ہیں وہ بھی دونوں طرف جا رہے ہیں۔ میرے نزدیک اس میں جو آسان ترین بات ہے اور جس پر کہ پورا دل ٹھکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بحث کا ان آیات سے سرے سے تعلق نہیں۔ قرآن مجید نے اس بحث کو ختم کیا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ حضور نے معراج کی شب یا اس وقت اس واقعے کے موقع پر جس کا ذکر ہو رہا ہے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا۔ یہ بات تو ہو گئی قطعی اور یقینی کہ جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اسی کے لیے میں نے حوالہ دیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی اسی کے لگ بھگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی بعض آیات۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سفر معراج کے یہ دونوں حصے جو ہیں، ایک زمینی کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، اور ایک اس کا وہ آسمانی حصہ کہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ تو ان دونوں ہی میں یہ لفظ مشترک ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی بعض آیات۔ وہاں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ آیات کون سی تھیں، اور اغلباً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے فہم سے باہر ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تکلیف مالا یطاق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہم خام خواہ اس کے بارے میں، جبکہ اس کا کوئی تعلق عملی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آیات متشابہات قرآن میں جو آئی ہیں وہ ان چیزوں سے متعلق ہیں جن کا کچھ نہ کچھ علم ہمارے لیے لازم ہے ہمارے عمل کی درستی کے لیے۔ مثلا جنت کی نعمتیں ہیں، دوزخ کے عذاب کی صورتیں ہیں، یہ اگر ہمارے علم میں نہ ہو تو وہ جو ایک ایمان بالآخرہ کا ایک اثر پڑتا ہے انسان کے عمل پر، کردار پر،
وہ اثر جو ہے وہ مترتب نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان چیزوں کا احوال قیامت ہے، جنت اور دوزخ کی تفاصیل ہیں، وہ بھی اگرچہ آیات متشابہات میں سے ہیں جن کی کہ اصل حقیقت اور کنہ کو ہم اس زندگی میں نہیں جان سکتے، لیکن ان کا علم اجمالاً لازم تھا ہمارے عمل کے لیے۔ جبکہ یہ کہ حضور نے کیا مشاہدہ فرمایا وہاں مسجد اقصیٰ میں، اور کیا مشاہدہ فرمایا سدرۃ المنتہا پر، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاملہ ہے حضور کا اور رب کا، اس میں ہمارے لیے کوئی عملی چیز لازم نہیں تھی کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لہذا کہیں تفصیل نہیں آئی، البتہ لفظ آیات مشترک ہوا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور یہ ترتیب اور نسبت صحیح طور پر قائم ہو گئی کہ وہ زمینی آیات تھیں، یہ آسمانی آیات ہیں، اور آیات بھی سدرۃ المنتہا کی ہے، لہذا ان کے ساتھ جو ہے مجرد آیات نہیں، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، کبرا جو ہے وہ اکبر کا مؤنث ہے، اکبر سب سے بڑے کو کہتے ہیں، تو ہم یہاں ترجمہ کریں گے کہ حضور نے وہاں اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا۔ اب یہاں تک تو بات قرآن مجید کے ان الفاظ سے قطعی حتمی یقینی ہے، رہ گیا یہ کہ آیا آیات ربانی سے آگے بڑھ کر خود ذات ربانی کا بھی کوئی مشاہدہ، کوئی دیدار ہوا یا نہیں؟ تو میرے نزدیک وہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، لیکن کسی شے کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کا ذکر نہ کیا جا رہا ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز واقع نہیں ہوئی۔ ایک ہی واقعے کی ایک تفصیل آپ بیان کرتے ہیں، اس تفصیل میں سے بعض چیزیں آپ بیان کرتے ہیں، بعض نہیں بیان کرتے، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ بات بیان نہیں کی گئی لہذا یہ واقعہ جو ہے ہوا نہیں۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بحث کو ہم اس سے علیحدہ رکھ کر اس کے میرٹ کے اوپر اس پر غور کر سکتے ہیں، اور کوئی رائے بھی ہم قائم کریں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، جبکہ اس رائے کے حق میں اکابر صحابہ میں سے رائے موجود ہے۔ ایک طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تو جس شخص کو ان کی رائے زیادہ اپیل کرتی ہو وہ اس رائے کا حامل ہو جائے، کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ دوسری طرف حبر الامہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جس سے ان کی بات اپیل کرے وہ اس کا قائل ہو جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن میرے نزدیک جو ان کے بابین اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اس کا ذکر موجود نہیں ہے، ان کے ساتھ اصل میں خامخواہ کا ان کے ساتھ کھینچ تان کر کے اس کا ربط و تعلق قائم کرنا، یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ بعض ہمارے بزرگ جو جن پر متصوفانہ مزاج کا غلبہ ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اس رویت باری تعالیٰ کی طرف ایک رجحان طبع رکھتے ہیں، یہ اپنے اپنے ذوق کا ایک معاملہ ہے، لیکن وہ جب ان آیات کے ساتھ کچھ کوشش کرتے ہیں ملانے کی تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں تکلف ہے، اس کی بجائے حل سیدھا سا موجود ہے کہ اس کو علیحدہ ایک مسئلہ سمجھے، ان آیات کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ لازم نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بعض حضرات نے اس سے بھی آگے بڑھ کر کوشش کی ہے کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی، ان کو بھی ذات باری تعالیٰ پر چسپاں کیا جائے، یہ میرے نزدیک زیادتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ تصور کرنا کہ وہ کہیں لٹک بھی آتا ہے اور کہیں قریب آتا ہے، ویسے قرب جو ہے وہ اللہ کا قرب، اس کو تو ہم مانیں گے، لیکن یہ الفاظ ذو مرہ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی، تدلی جو ہے کسی شے کو لٹک جانے کو کہتے ہیں، تو یہ الفاظ ویسے بھی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ میری ناچیز رائے میں مناسبت نہیں رکھتے۔ اور دوسری بات القرآن یفسر بعضہ بعضا، چونکہ سورہ تکویر میں یہی مضمون آ رہا ہے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہے جس میں کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، جب ذی قوہ کے الفاظ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے آئے ہیں تو وہی لفظ یہاں ہے شدید القوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اصل میں واسطہ ہیں حضور کی تعلیم میں، معلم حقیقی اللہ ہے، لیکن جیسے کہ قرآن مجید کے 29ویں پارے کی ایک صورت میں آئے گا علم بالقلم، اسی طریقے سے قسم کھائی گئی ہے قلم کی، نون والقلم وما یسطرون، تو قلم واسطہ بنتا ہے معلم اور متعلم کے مابین، ورنہ قلم خود معلم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جبرائیل واسطہ بنے ہیں اللہ اور محمد الرسول اللہ کے مابین تعلیم کا، جو تعلیم بھی اللہ نے دینی چاہی،
لیکن یہ کہ ان کو حضور کا معلم قرار دینا یہ اس کا لازمی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے اگر ہم آیات کا مطالعہ کریں اور مقابلہ کریں، تقابلی مطالعہ کریں، تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں جگہ پر حضور کی رؤیت حضرت جبرائیل کی، حضور کا دیکھنا حضرت جبرائیل کو، یہ ہے کہ جو اصلاً زیر بحث آیا ہے۔ تیسری بات جو میں وضاحت سے عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اہمیت جو ہے کہ اس مضمون کی اتنی اہمیت کہ یہاں بھی آ رہا ہے، سورہ تکویر میں بھی آ رہا ہے، تو ایک تو اصول میں نے پچھلی مرتبہ یاد دلایا تھا، اور میں نے دروس میں جن حضرات نے بھی کیسٹ سنے ہیں یا براہ راست بالمشافہ مجھ سے دروس کی سماعت کی ہے، ان کو معلوم ہے کہ بارہا میں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں، کم سے کم، اس سے زائد مرتبہ بھی آئیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ 3 جگہ آئے ہیں الفاظ، اور حضور کے لیے 4 جو شانیں ہیں آپ کے طریقہ کار کو بیان کرنے والی، منہاج انقلاب کے لیے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں آیات کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 جگہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو اہم مضامین بتکرار آئے ہیں قرآن مجید میں، اور کم سے کم 2 مرتبہ ضرور ملیں گے۔ اور ایک اور اضافی بات یہ کہ اکثر و بیشتر جب تکرار ہوتی ہے تو ترتیب عکسی ہو جاتی ہے، جو بات ایک جگہ پر ابتدا میں آئی ہے دوسری جگہ وہ انتہا پر آئے گی، جو وہاں ابتدا پہ آئی ہے وہ یہاں انتہا پر آئے گی، اس طریقے سے ایک عکسی ترتیب ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ ان دونوں کے اندر آپ کو کچھ ایسی چیزیں ملیں گی جن سے ایک دوسرے کے خلا پر ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی جگہ پر کسی معاملے میں ایک سے زائد رائیں قائم کرنے کا امکان نظر آ رہا ہو اور مضمون اہم ہو، تو دوسری جگہ اس کو اس طریقے سے واضح کر دیا جائے گا کہ وہ مضمون بالکل معین ہو جائے۔ اب اس کی مثال کے طور پر امت مسلمہ کے لیے شہادت علی الناس کی ذمہ داری قرآن مجید میں 2 جگہ آیا، سورہ حج کے آخر میں آیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ میں آیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ حج میں پہلے حضور کا ذکر ہے اور بعد میں امت کا، اور سورہ بقرہ میں پہلے امت کا ذکر ہے اور بعد میں حضور کا ذکر ہے، تو ترتیب جو ہے عکسی ہو گئی۔ اسی طریقے کا مقام یہ ہے کہ یہاں ابتدا ہوئی ہے صاحبکم سے، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ جب ہم سورہ تکویر میں دیکھتے ہیں تو وہ آخر میں آتا ہے وما صاحبکم بمجنون۔ یہ صاحبکم، یہ نوٹ کیجئے، یہ لفظ حضور کے لیے قرآن مجید میں رفعی حالت میں صرف 2 مقامات پر آیا، ایک یہ اور ایک سورہ تکویر، یہی 2 مقامات ہیں رفعی حالت میں۔ حالت جری میں ایک جگہ سورہ سبا میں اور آیا ہے ما بصاحبکم من جنہ۔ تم لوگ غور کرو ذرا، تمہارے ان ساتھی، تمہارے ان صاحب پر کوئی جنون کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی جن یا آسیب کا سایہ نہیں ہے، وہاں پر وہ حالت جری میں ہے۔ لیکن صاحبکم حالت رفعی میں صرف 2 جگہ پر آیا ہے، ایک سورۃ النجم میں اور ایک مقام پر۔ اور سورۃ النجم میں بات شروع کی حضور سے ما ضل صاحبکم وما غوا، اور پھر حضرت جبرائیل کا ذکر ہے علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی، جبکہ وہاں پہلے بات جو ہے وہ حضرت جبرائیل کی گئی، انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ یہ حضور کا ذکر جو ہے بعد میں آ رہا ہے۔ تو اس میں اب بات سمجھنے کی کیا ہے کہ ان دونوں کی اس رؤیت کا، حضور کا حضرت جبرائیل کو دیکھنا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، اس وقت اجمالاً عرض کروں گا کہ یہ اصل میں قرآن کی روایت کی اولین کڑیاں ہیں۔ یہ قرآن کلام الہی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں حدیث الہی ہے۔ قرآن مجید نے خود اپنے لیے لفظ حدیث استعمال کیا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اور کس بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ نزل حدیثاً احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے بہترین بات اتاری ہے، تو یہاں پہ حدیث کا لفظ قرآن کے لیے آیا۔ ہم حدیث کا لفظ جو ہے عام طور پر بولتے ہیں حضور کی کلام کے لیے یا خبر کے لیے یا تقریر کے لیے، وہ حدیث ہے، وہ حدیث نبوی ہے، حدیث النبی، یہ حدیث اللہ ہے۔ حدیث نبوی کے اندر بھی جب تحقیق کرتے ہیں محققین اس کی سند پر، تو جہاں اور باتیں دیکھی جاتی ہیں، کس نے کس سے سنا، پھر اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا،
اس میں یہ کہ ہر ایک راوی قابل اعتماد ہے، ثقہ ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ تو نہیں ہے کہ جس پر اس کی صداقت پر یا اس کی ثقاہت پر کوئی شک کیا گیا ہو۔ پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آیا وہ ملے بھی ہیں، ان کی رویت ثابت ہے، ملاقات ثابت ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ دو افراد اپنی جگہ پر دونوں کے دونوں ثقہ ہو، لیکن روایت کے لیے تو ضرورت ہے کہ ان کی ملاقات ہو، ورنہ اگر ملاقات نہیں ہے تو پھر وہ بات ہو سکتی ہے کہ کسی اور کے ذریعے سے پہنچی ہو۔ میں نے ایک بات کہی، انہوں نے سنی، انہوں نے آپ کو پہنچائی، اور آپ نے وہ میرا نام لے کر کہہ دی کہ انہوں نے یہ کہا ہے، درمیانی جو کڑی ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب اگر وہ ملاقات اس روایات میں ان کی اور میری ثابت نہیں ہو رہی ہے تو اب اس روایت کے اندر ایک ضعف ہو جائے گا، ایک ضعف کا پہلو جو ہے وہ محدثین کے نزدیک ہو گیا۔ تو یہ رویت جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے روایت کے اعتبار سے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جیسے حضور کے کسی فرمان کا پہلا راوی کون ہوگا؟ کوئی صحابی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے راوی کوئی تابعی ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابی نے صحابی سے سنا ہو۔ ایک محفل ہے جس میں کہ حضور نے کچھ بیان فرمایا، بعض صحابہ اس میں موجود ہیں، بعض نہیں ہیں، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو وہاں موجود نہیں ہیں ان تک وہ بات کسی صحابی کے ذریعے سے پہنچے گی۔ لیکن یہ کہ اگر یہ ہے کہ صحابی سے آگے چلی گئی ہے بات تابعی کو، تو دوسرا لنک جو ہے وہ تابعی ہوں گے۔ اللہ کے اس کلام کی پہلی کڑی جو ہے روایت کی وہ حضرت جبرائیل ہے، حضرت جبرائیل نے لیا ہے اللہ سے۔ دوسری کڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل نے پہنچایا ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب تیسری کڑی آئیں گے اس میں صحابہ کرام، اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی بھی روایت ہے۔ قرآن ہم تک جو پہنچا ہے تو اصل میں اس کی کتابت جو ہے وہ نہیں ہے اصل سند جو ہے روایت ہے لسانی، قراء کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ اسی لیے یہ قراتیں ہو گئی 7 قرات اور 10 قرات کہ بعض قرات جو ہیں ان کے زبان سے منتقل ہونے میں جو ہے جو شکلیں ہوئی ہیں ان کو مستند مانا گیا ہے۔ تو یہ قرات جو ہے اصل میں راوی سے راوی تک یہ ہوتی ہوئی آج تک چلی آ رہی ہے قرات۔ جیسے حدیث میں سند ہوتی ہے، ایسے ہی جو ماہرین فن ہے قراء ان کی سند ہوتی ہے کہ کسی مستند قاری سے انہوں نے اس کو پڑھا ہو، پھر انہوں نے کس قاری سے پڑھا ہے، انہوں نے کس سے پڑھا ہے، اور پھر جو بھی اس دور میں ابتدائی قراء تھے ان تک وہ سند پہنچتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے لنکس جو ہیں چلتے آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اولین جو لنک ہے وہ ہے حضرت جبرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے مابین رویت کا معاملہ اس کی اہمیت ہے، ورنہ اس اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس رویت کا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ان کے لیے صرف شنید نہیں ہے، دید ہے۔ انہوں نے فرشتے کو اس کی اصل حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضور کا جو جبرائیل کو دیکھنا ہے علیہ السلام وہ ہے جبکہ افق مبین پر وہ تھے، اور یہ ابتدائی دور ہے آغاز وحی کے بعد۔ میں تفصیل سے وہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور غار حرا سے نیچے تشریف لا رہے تھے، اتر رہے تھے جبل نور سے، آواز آئی یا محمد۔ حضور نے نگاہ اٹھائی، دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو کچھ خوف سا بربنائے طبع بشری، ایک خوف کسی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر ذرا آگے بڑھے، شاید ہو سکتا ہے یہ خیال ہوا کہ میرا وہم ہے کیا ہے، پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی، پھر دیکھا، پھر کوئی نظر نہیں آیا، پھر تیسری مرتبہ آواز آئی تو اچانک نگاہ جو اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ کہ جو غار حرا میں پہلے آیا تھا اسے دیکھا کہ وہ افق پر اس طرح ہے، اور اس کی راس جو سمت راس ہے اس میں اس طریقے سے ہے کہ پورا افق بھر گیا ہے، اور اس کے کتنے ہی بازو کتنے ہی پر ہیں، 700 تک کی تعداد آتی ہے بے شمار ان کے پاس، اور اس سے آپ پر دہشت طاری ہو۔ حضرت جبرائیل نے اس وقت یہ فرمایا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت کی بات تو صرف اتنی ہے۔ پھر جب آپ گھر آ گئے ہیں دہشت زدہ ہو کر، اور آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہے کہ دثرونی مجھے کوئی کمبل اڑھا دو، مجھے کوئی کپڑا اڑھا دو۔ پھر وہ آیات نازل ہوئی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ ہے ایک رویت جو ابتدائی دور میں ہوئی ہے۔ اس میں ایک اشکال ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے، ہوا ہوگا بعض حضرات کے، کہ حضور نے اگر پہچانا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں آیا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ رویت ثانی ہے۔ حضور نے پہچانا ہے کہ کہیں دیکھی بھالی شکل ہے تبھی تو آدمی پہچانتا ہے، لیکن اس میں در حقیقت میری رائے جو ہے ان حضرات کے ساتھ موافقت رکھتی ہے کہ پہلی وحی جو ہوئی تھی
غار حرا میں، وہ پوری بیداری کے عالم میں نہیں ہوئی، وہ بین النوم والیقظہ ہوئی ہے، کچھ نیند اور کچھ بیداری کے مابین۔ یہ جو معاملہ ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور پھر کہا کہ پڑھو، اب اس میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ حضور نے جو جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو یہ کسی ایسی چیز کے اوپر تو اس لفظ کا اطلاق درست ہوگا جو لکھی ہوئی موجود ہو، ورنہ زبان سے کہلوانا وہ تو حضور کی اپنی زبان عربی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں قل وہ عربی ہے، تو اس کے لیے یہ کہنا کہ ما انا بقاری اس میں کوئی ربط قائم نہیں ہوتا، کوئی منطقی طور پر وہ بات جڑتی نہیں ہے۔ تو روایات یہ ہیں موجود کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی، وہ لوح تھی، اس کے اوپر وہ 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ تحریر تھی۔ اب اگر وہ سونے کی تختی یہ بالکل کوئی مادی شے ہوتی، حالت بیداری کا معاملہ ہوتا تو وہ تختی محفوظ ہونی چاہیے تھی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت جو پہلا تجربہ ہے وحی کا، وہ بین النوم والیقظہ ہوا ہے، یہاں نہ تو آپ سوئے ہوئے تھے کہ بالکل خواب کی کیفیت ہو، ویسے یہ کہ خواب بھی نبی کا وحی ہے، یعنی یہ بھی ہم اس کو اس اعتبار سے میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں کہ خواب اگر ہے تو پھر وحی نہیں ہے، وہ تو حضور کا تو ہر خواب بھی وحی کے درجے میں ہے، لیکن یہ معین الفاظ کے ساتھ جو وحی آئی ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائی وحی کے بارے میں یہ رائے جو ہے قرین عقل ہے کہ وہ بین النوم والیقظہ تھی، لیکن حضرت جبرائیل کی اس اصلی شکل کو حضور نے اس کیفیت میں دیکھا، لیکن چونکہ وہ بین النوم والیقظہ ہے، وہ خاص پوری حالت بیداری کی رویت نہیں ہے، لہذا وہ شمار میں نہیں آئے گی۔ یہ جو دیکھا ہے آپ نے جبکہ آپ پہاڑ سے اتر رہے تھے، تو یہ تو بالکل وہ یعنی جسمانی کیفیت ہے، اور ان یعنی چشم سر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا ہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ کا مشاہدہ وہ ہے کہ جس کا ذکر سورۃ النجم میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شب معراج میں حضرت جبرائیل ساتھ تھے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت جبرائیل اور بے شمار مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے ہیں، لیکن وہ کسی انسانی صورت میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نہایت وجیح اور خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں اکثر و بیشتر حضرت جبرائیل انسانی یعنی شکل میں آیا کرتے تھے حضور کی خدمت میں۔ وہ جو خاص ان کی اصل ملکی شکل ہے، اس میں 2 ہی مرتبہ حضور نے حضرت جبرائیل کو دیکھا۔ وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، یہ ہے وہ معراج میں اس سفر کی وہ جو آخری منزل ہے سدرۃ المنتہا کے قریب، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے۔ باقی اس میں چند ایک لطیف باتیں جو اور ہیں کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں شب معراج کے مشاہدے کے لیے کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ کج ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔ طغیانی کہتے ہیں حد سے کسی شے کا بڑھ جانا، دریا جب اپنی حد میں بہہ رہا ہے تو دریا، لیکن یہ کہ وہ اس سے نکل آیا تو طغیانی پر ہے، دریا طغیانی پر ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ کج ہونا کیا ہے کہ اگر روشنی ہو بہت تیز تو نگاہ اگر تحمل نہ کر سکے تو ایک دم وہ ایک رخ پر مڑتی ہے نگاہ کہ وہ تحمل نہیں کر پا رہی ہے، اتنی تیز روشنی ہے، اندیشہ یہ ہے کہ کہیں بینائی سلب نہ ہو جائے، چکا چوندھ انسان ہو جاتا ہے۔ اب اگر نگاہ کج ہوتی ہے، ہٹتی ہے، تو گویا کہ تحمل کی کمی ہے، برداشت کی کمی ہے، ظرف کی کمی ہے، اور اگر نگاہ حد ادب سے تجاوز کرتی ہے تو یہ گویا کہ طبیعت کے اندر ایک نشوز ہے، ایک حد ادب سے آگے بڑھنے کا ایک رجحان ہے۔ ان دونوں چیزوں کی جو نفی کی ہے، یہ بہت ہی ایک لطیف بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس وقت دکھایا حضور نے دیکھا پورے اطمینان سے، پورے تحمل کے ساتھ، اس میں کہیں چکا چوندھ ہونے والی بات نہیں تھی، نگاہ جو ہے وہ جمی رہی اور ٹک کر آپ نے مشاہدہ فرمایا، لیکن اس حد سے آگے بڑھنے کا بھی کوئی رجحان طبیعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھا۔ مقام عبدیت، العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل، بڑا پیارا شعر ہے، ابن عربی کی طرف منسوب ہے واللہ عالم، لیکن یہ کہ شعر بہت عمدہ ہے۔ رب رب ہی ہے چاہے نزول فرما لے، نیچے اتر آئے، جیسے کہ ایک چیز تو حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہر شب میں آخری جو گھڑیاں ہیں ہر رات کی، اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان تک، اور یہاں سے پھر ندا ہوتی ہے کہ حل من مستغفر فاغفر اللہ،
کوئی ہے استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ تو یہ نزول ہے۔ تو اللہ تو پہلے آسمان پر آ گیا لیکن پھر بھی اللہ ہی رہا، اور بندہ چاہے چھٹے آسمان پر یا ساتویں آسمان پر بھی پہنچ جائے، وہ ترقہ کتنا ہی بلند ہو جائے، بندہ بندہ ہی رہے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچ کر بھی، جسے ہم اپنے لفظ میں تعبیر کرتے ہیں، یہ الفاظ حضور کی شان میں استعمال کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے کہ کوئی شوخی نہیں، بلکہ وہ مقام عبدیت، اپنے اس مقام سے تجاوز کا کوئی مادہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک ہے اس میں موجود نہیں تھا۔ اقبال کا ایک شعر میں نے سنایا ہے، پہلے بھی سنایا ہے، میرا جو معراج کے موضوع پر ایک چھپا ہوا کتاب چاہے اس میں بھی اشعار موجود ہیں کہ مجھے ان دونوں الفاظ میں جو نزاکت ہے، قرآن مجید کی اس آیت میں جو الفاظ آئے ہیں اس کا جو گہرا فہم حاصل ہوا ہے اور اس کی فیل جسے کہنا چاہیے جو مجھے حاصل ہوئی ہے، وہ اقبال کے ایک شعر سے ہوئی کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ اب اپنے لیے اقبال نے یہاں دونوں چیزیں اس کے برعکس بیان کی ہیں کہ جو قرآن مجید حضور کے لیے بیان کر رہا ہے، یہ خود اس کا اپنا ایک ادب کا مقام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے اگر یہ آیت مبارکہ ان کے ذہن میں نہ ہوتی۔ یہ اتنا لطیف مضمون ہے کہ آیا ہی ان کے ذہن میں ہے تو اس آیت کے حوالے سے آیا ہے کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا۔ یہ تو ہے بالمقابل اس کے کہ انہوں نے دیکھا، ما زاغ البصر، نگاہ کج نہیں ہوئی، لیکن یہاں یہ ہے کہ مجھے تابع نظارہ نہ تھی، میرے اندر تحمل نہ تھا، میں اس کو برداشت نہ کر سکتا تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، حالانکہ میرے اندر تو بے ادبی کا رجحان بھی موجود تھا۔ تو ظرف کی کمی لیکن بے ادبی کا رجحان، اس کے برعکس ہیں وہ دونوں کیفیات کہ ظرف جو ہے وہ پورا ہے اور اس نے تحمل کیا ہے اور نگاہ ٹکا کر دیکھا ہے جو دیکھا ہے، لیکن بے ادبی کا اور مقام عبدیت سے بڑھنے کا کوئی میلان تک موجود نہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ ایک بات صرف اور دہراؤں گا کہ اس مقام پر جو قسم آئی والنجم اذا اہویٰ، اور اس کا تقابل میں کر چکا ہوں پچھلے درس میں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، تو اس کا مقسم علیہ جو ہے اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ مقسم بہی ہے، جن چیزوں کی قسم کھائی گئی، جن چیزوں کے ساتھ قسم کھائی گئی اور جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو اگرچہ اس میں بعض حضرات نے کچھ وہ بھی میں سمجھتا ہوں تکلف سے کام لیا ہے، لمبا چوڑا استدلال، ویسے لمبے چوڑے استدلال سے تو ساری کڑیاں جوڑی جا سکتی ہیں کہ چونکہ عرب میں ستارہ پرستی کا رجحان بھی تھا اور ستارہ شناسی کا معاملہ بھی تھا اور یہ بھی تھا، لہذا اصل میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سورت یہ چاند یہ ستارے تو ڈوب جاتے ہیں، اور ان ستاروں کی جو وہاں پر کیفیت بیان کی گئی ہے، دبک جانے والے، چلنے والے، پھر چھپ جانے والے، یہ ستارے جو ہیں یہ کہاں اس قابل ہیں کہ ان کی پرستش کی جائے، اور کہاں اس قابل ہیں کہ یہ ہمیں ہماری قسمت کی خبر دیں۔ تو اگرچہ میں اس مفہوم کو تو اس مقام پر صحیح نہیں سمجھتا، لیکن اس موضوع پر بھی علامہ اقبال کا ایک شعر بہت پیارا ہے، اور وہ یہ کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، جو خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، یہ اس وسعت افلاک میں حیثیت کیا ہے اس کی، یہ میری قسمت کی خبر کیا دے گا۔ تو جن حضرات کا ذہن ادھر گیا ہے انہوں نے اس طریقے سے ایک ربط قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میرے نزدیک مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی میں جو بات آئی ہے وہ مجھے زیادہ دل کو لگی ہے کہ اصل میں یہ مقسم علیہ یہاں پر کوئی لفظی شے نہیں ہے، بلکہ ایک پورا فینومینن ہے۔ حضور کی بعثت، حضور پر وحی کا آنا اور آخری اس شمس ہدایت کا طلوع ہونا، اس کے پس منظر میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے اگر کوئی روشنی تھی بھی تو وہ ستاروں کے دھندلکے سے زیادہ نہیں تھی۔ جیسے ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ جسے راستہ چلنا ہی ہے وہ رات کو ان ستاروں سے بھی رہنمائی اخذ کر لیتا ہے، چلتا ہے، لیکن ستارے کی روشنی ہر شخص جانتا ہے کہ وہ ایک دھندلکا ہے، ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں، ان کی روشنی ایسی نہیں ہوتی جیسے کہ سورج کی روشنی، جبکہ جو وہ روز روشن کے اندر سورج جو ہے وہ چمک رہا ہو اور دمک رہا ہو۔ تو اصل میں جو فطرت وحی ہے، اس طرح وضاحت نہیں کی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی نے، لیکن یہ کہ جو اشارہ کیا ہے جس بات کی طرف
کہ یہ اصل میں حضور کی یہ شمس ہدایت کے طلوع کے لیے اور اس سے پہلے جو کیفیت تھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں اس کو مزید وضاحت کر رہا ہوں، بات تو انہی کی ہے لیکن یہ تفصیل میری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھیں اور یہ چیزیں نہ پائیں تو پھر یہ سمجھے کہ میں نے صحیح نسبت نہیں کی ہے۔ تو اصولاً بات ان کی ہے لیکن اس میں مزید تشریح میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ اصل میں فترت وحی کا ایک دور گزرا ہے 600 برس کا۔ اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ نبی سے یا رسول سے یہ دنیا خالی نہیں رہی، تسلسل کے ساتھ تار جڑا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ تک تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ کوئی دور ایسا گزرا ہی نہیں کہ وہ نبی نہ ہو، ایک ایک وقت میں دو دو رسول، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، ادھر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو 600 برس گزرے ہیں وہ اس حال میں کہ اگرچہ تورات اور انجیل کی کچھ روشنی تھی لیکن ایک تو تحریف ہو چکی تھی، دھندل کا سا تھا، کوئی بہت محنت کر کے اس میں بھی راستہ تلاش کر سکتا تھا، جیسے کہ خود ورقہ ابن نوفل کی مثال ہے کہ مکے میں پیدا ہوئے لیکن وہ طلب ہدایت جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے گئی اور کم سے کم توحید تک وہ پہنچ گئے، لیکن اس طرح کی روشنی اس وقت دنیا میں نہیں تھی۔ روشنی ہدایت کی اگر کوئی تھی بھی تو وہ ستاروں کے مانند اور اس سے زائد نہیں۔ اب یہ ستارے جو ہیں غروب ہو رہے ہیں اور شمس نبوت خاتمہ جو ہے آخری نبوت وہ اب طلوع ہو رہا ہے۔ تو اقبال کا وہ جو شعر ہے کہ افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی۔ اب ذرا اس لفظ پر غور کیجئے، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبتا ہے۔ یہ تنک تابی جو ہے کہ اب اس روشنی زائل ہو رہی ہے، وہ ستارہ جو چمک رہا تھا صبح صادق کے وقت اب اس کی روشنی زائل ہونی شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ وہ فیڈ اوے کر رہا ہے انٹو بیک گراؤنڈ، اس لیے کہ اب سورج کے طلوع کا جو ہے کہ آمد ہے، سورج آ رہا ہے۔ اسی کو اقبال نے ایک اور جگہ بیان کیا ہے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ اگر یہ ستاروں کا یہ خون نہ ہو، اتنا بڑا میسیکر نہ ہو، قتل عام نہ ہو تو وہ سحر جو ہے وہ اس کا آغاز نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے والنجم اذا ہوا، یا وہاں قسم کھائی گئی لا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اور وہاں جا کر یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، رات اب جا رہی ہے، واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، یہ سورہ مدثر میں الفاظ آئے ہیں۔ رات اب پیٹھ موڑ رہی ہے، قافلہ جو ہے ستاروں کا روانہ ہو رہا ہے، اب صبح آ رہی ہے، صبح کا تنفس شروع ہو گیا ہے، جیسے کہ کوئی جاندار سانس لینا شروع کر دے، اگر کوئی بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اس کا وہ کسی تنفس بھی کہیں رک گیا تھا اور اب وہ تنفس جو ہے دوبارہ شروع ہو رہا ہے، تو در حقیقت یہ ایک کیفیت ہے کہ جس سے تعبیر کیا گیا ہے یہ آخری نبوت کے ظہور اور اللہ تعالیٰ کے اس نوع انسان را پیام آخری، اس کا جو اب نزول ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ میں آج دہرا دوں۔ اب آگے چلیے، اب جو اگلا مضمون ہے سورہ نجم کے بقیہ آیات کا، وہ جو مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں وہی ہیں، اور ان میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو سلسلہ سور ہے، یہ 7 صورتیں ہیں سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ تک، ان کا بھی اور اس کے بعد سورہ ملک سے لے کر جو بھی مکی صورتیں ہیں آخر تک، ان سب کا اصل مرکزی مضمون ہے انذار آخرہ۔ اگرچہ توحید کا مضمون بھی آئے گا اور وضاحت سے بھی آئے گا، رسولوں کا ذکر بھی آئے گا، رسولوں کی قوموں کے انجام کا تذکرہ بھی ہوگا، یہ سب ہوگا، لیکن یہ کہ جو اصل مضمون یہاں مرکزی ہے، جس پر کہ سب سے زیادہ ایمفیسس ہے، فوکس ہے، وہ ہے انذار آخرہ، اور اس میں البتہ یہ کہ دوسرے مضامین گندھے ہوئے آپ کو مل جائیں گے۔ یہاں پر اب مضمون جو آ رہا ہے وہ اگرچہ ہے شرک کا مضمون، اور شرک بھی وہ کہ جو بالفعل اس معاشرے میں موجود تھا جس میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا۔ اگرچہ شرک کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن یہ کہ ہر جگہ پر قرآن مجید نے خاص طور پر کسی ایک پہلو کا بیان کیا ہے، اور چونکہ اکثر و بیشتر جو ہے مخاطب عرب ہوتے تھے، لہذا جو عربوں کا شرک تھا اس کا جو ہے آپ کو جا بجا ذکر ملے گا، اور وہ یہ کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر
ان کی مورتیاں بنا لی تھیں اور ان کو وہ پوجتے تھے۔ یہ ان کا سب سے بڑا شرک تھا، باقی اور شرک بھی کی قسمیں موجود تھیں، لیکن سب سے زیادہ جو شرک ان کے ہاں تھا، یہ جو باقی بھی جو ممالک ہیں جن میں کہ شرک جو ہے ایک وبائی صورت میں رہا ہے، جیسے ہندوستان ہے اور مختلف یہ روم اور یونان، یہ تمام علاقے مائتھولوجیز ان کی جو ہیں، اس میں یہ قدر مشترک آپ کو ملے گی کہ وہاں گاڈز اینڈ گاڈیسز کا جو تصور ہے، ایک گاڈ کیپٹل جی سے، وہ تو ایک ہی رہا ہے ہمیشہ، وہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ، وہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، وہ ساری اس کی صفات وہی ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، اللہ کی صفات، وہی صفات دنیا نے مانی ہے۔ یعنی شرک کے معنی ہی اصل میں یہ ہے کہ اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الہ اور شامل کر دینا، شرک تو ہے اس کا نام، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ تو گویا کہ ایک بڑے خدا کا ماننا تو سب میں مشترک ہے، البتہ یہ کہ اب انہوں نے اس کے ساتھ کچھ اور دیویاں دیوتا جو ہے تصنیف کر کے شامل کر دیے، اور یہاں پر جو دیوی دیوتا رہے وہاں گاڈز اینڈ گاڈیسز رہے، اور عرب میں آلہہ، یہ سب کیا ہے در حقیقت جب آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو یہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو فلسفہ ہے، جو حقیقت ہمارے سامنے واضح روز روشن کی طرح، وہ اس وقت کا جو مغربی فلسفہ ہے تاریخ کا، اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس وقت جو دنیا میں فلسفہ ہے وہ تو یہ ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز دنیا میں جہالت مطلقہ سے ہوا۔ انسان حیوان مطلق تھا، اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا، وہ ہر شے کو خدا سمجھ رہا تھا، جس چیز کا خوف تھا اسے خدا سمجھ رہا تھا، جس چیز سے اس کی کوئی ضرورت وابستہ تھی اسے خدا سمجھ رہا تھا، جس چیز سے بچنا ہوتا تھا ہاتھ جوڑ دیتا تھا، جس چیز سے کوئی لالچ ہوتا تھا سجدہ کر بیٹھتا تا۔ تو یہ تھا انسان بہت ہی پستی میں، پھر ہوتے 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 ارتقائی شکلیں ہوئی ہیں پھر دوسری، ورنہ انسان کا آغاز جو ہے وہ بدترین شرک کی حالت میں ہوا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس قرآن یہ بتاتا ہے کہ پہلے انسان نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں توحید رہی، البتہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ شرک بھی آ گیا، پھر کوئی نبی آئے انہوں نے شرک کا قلع کما کیا، پھر توحید پر لوگوں کو جمع کر دیا، پھر وہ شیطان کے ورغلانے سے پھر وہ شرک کی آمیزش ہوتی چلی گئی۔ تو یہ بالکل برعکس نظریہ ہو گیا ہے کہ وہاں آغاز فرمایا جا رہا ہے کہ ہدایت سے ہوا ہے، واضح ہدایت، روز روشن میں سفر شروع کیا ہے، بعد میں البتہ ددل کے آ گئے ہیں اور گمراہیاں آ گئی ہیں، جبکہ جدید فلسفہ میں یہ بتاتا ہے کہ انسان نے سفر شروع کیا ہے انتہائی گمراہی، لا علمی اور جہالت مطلقہ میں، بعد میں اسے آہستہ آہستہ علم کی روشنی حاصل ہوئی۔ اب اگر پہلے ہی انسان نبی تھے تو ظاہر بات ہے کہ ملائکہ کا کوئی نہ کوئی تصور تو انہوں نے دیا ہوگا نا، کہ کوئی ہستیاں ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، برگزیدہ ہیں، نورانی ہیں، اللہ نے ان کو نور سے تخلیق فرمایا ہے، اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے بجا لاتے ہیں۔ یہ تصور ہے کہ جو بعد میں بگڑا ہے۔ اب انہی کو گاڈز اینڈ گاڈیسز بنایا گیا ہے، انہی کو آلہہ بنایا گیا، اور ذرا سی بس ہوتی ہے ہدایت اور وہ جس کو کہتے ہیں مرضی اور نامرضی قدم فاصلہ دارد، اسی طرح ہدایت اور ضلالت میں فاصلہ کتنا ہے کہ اسی ملائکہ کے بارے میں اگر آپ کا یہ تصور ہو جائے کہ انہیں کوئی اختیار بھی حاصل ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ ان کے ڈنڈوت کرنی شروع کر دیں گے، ان کے نام کے استھان بنائیں گے، ان کو پکاریں گے، ان کے چڑھاوے چڑھائیں گے۔ ذرا سی ایک کجی ہو گئی، یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی وہ تنفیذ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہاں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، اور جو وہ حکم دیتا ہے اس سے سرتابی وہ نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ایک مقام پر قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکایت تھی فرشتے سے، جبرائیل سے، کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں، اس کا ایک ذکر ہے اجمالاً، جواب کا ذکر کیا گیا ہے جس سے وہ سوال سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جس کا وہ جواب ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ حضور ہم اپنی مرضی سے تو نہیں آ سکتے، ہم تو کسی کے حکم سے آتے ہیں، اور اسی کا اختیار ہے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، جو ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اسی کو ہے، جو ہمارے پیچھے ہے وَمَا خَلْفَنَا اس کا بھی اختیار اسی کو ہے، وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ اور جو ان دونوں کے مابین ہے اس کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جو میرے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں، جو میرے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں، جو ان دونوں کے مابین ہے یعنی میں،
میرا اختیار کوئی ہے ہی نہیں، کلیتاً خود میری ہر حرکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ تو اب اگر یہ تصور رہے تو ملائکہ کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا، ہم انہیں پکاریں گے نہیں، ہم ان کی ڈنڈوت نہیں کریں گے، ان کا استغاثہ نہیں کریں گے، ان سے دعائیں نہیں کریں گے، ان سے مدد کی درخواست نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ذرا سی بات یہاں سے تھوڑا سا انسان پھسل گیا تو کیا ہوگا کہ بھائی بڑی عظیم ہستیاں ہیں، نورانی ہستیاں ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، اللہ سے انہیں قرب حاصل ہے، تو ذرا ان سے سفارش کرواؤ، ذرا ان کی کچھ خوشامد کرو، ذرا ان کے لیے کوئی نہ کوئی استھان بناؤ، کچھ خوش ہوں گے تو ہماری سفارش کریں گے۔ بس یہ ہے سارا فرق۔ تو یہ ہے اصل میں جو وہاں پر آلہہ کہلاتی تھی یہ، اور دوسری جگہ پر آپ کو کہیں وہ دیوی اور دیوتا ملیں گے، کہیں وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں۔ قدر مشترک یہی ہے کہ یہ تمام در حقیقت ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، افرأیتم اللات والعزیٰ، اے لوگوں تو تم نے غور کیا ہے لات اور عزیٰ کے بارے میں؟ یہ جو انداز ہے ذرا غور کیجئے، افرأیتم، یہ بڑا سرچنگ قسم کا ایک سوال ہوتا ہے۔ سوال کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ توجہ دلانا، کبھی تم نے دھیان کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ایک رسم پڑ گئی، ریت پڑ گئی، اور تم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا انہیں سجدہ کرتے ہوئے، ڈنڈوت کرتے ہوئے، چڑھاوے چڑھاتے ہوئے، تم بھی چڑھائے جا رہے۔ کبھی تم نے اپنے آپ سے پوچھا بھی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے ان کی حقیقت کے بارے میں کبھی غور کیا؟ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسری وہ منات جو ایک اور دیوی ہے تمہاری، یہ اخری اور ثالثہ تو ترتیب میں آئی، اللات والعزیٰ ومنات تیسری ہو گئی، اور اخری اس اعتبار سے کہ وہ ذرا فاصلے پر تھی، ذرا دور تھی وہ دیوی۔ یہ تین ان کی دیویاں جو ہے یہ سب سے بڑی دیویاں تھیں۔ لات کا استھان جو ہے وہ طائف میں تھا، یہ طائف والے سب سے بڑھ کر اس کے پوجتے تھے، اور میں آج جب دیکھ رہا تھا مختلف تفاسیر تو یہ بات میرے علم میں آئی نہیں آج، کہ اتنے وہ شیدائی تھے اس دیوی کے لات کے کہ ابرہہ جب آیا ہے اپنا لشکر لے کر تو صرف اس وجہ سے انہوں نے راستہ بتا دیا تھا مکے کا، اور وہ پہاڑی راستہ آپ سوچئے، اب بھی آدمی جاتا ہے تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ اس پہاڑی راستے پر وہ کیسا اپنا، اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آگے۔ ہاتھی تو کوئی پہاڑی جانور نہیں ہے، کوئی لنگور تو نہیں ہے کہ جو پہاڑ کے اوپر چڑھا لیا اس نے۔ تو وہ خاص راستہ تھا، جب تک کہ اسے مقامی لوگ نہ بتاتے وہ اس راستے تک، اب اس راستے سے آ ہی نہیں سکتا تھا مکے تک۔ تو انہوں نے شرط یہی کی تھی کہ ہماری اس دیوی کو کچھ نہ کہو، باقی جاؤ تم، ہم راستہ بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ بدبخت یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، یہ ان کے ایمان کا جز تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اصل میں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس کی وضاحت آئی ہے کہ شرک کا یہ ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو بڑا اللہ ہے وہ تو صرف ذہن میں رہ جاتا، ہاں ہے بڑا اللہ ہے وہی ہے، اصل مسئلہ چھوٹوں کا رہ جاتا ہے۔ جیسے دیہاتی کو تو اصل میں پٹواری معلوم ہوتا ہے، گورنر بھی وہی، ڈی سی بھی وہی، کمشنر بھی وہی، قلم تو اس کے ہاتھ میں، گورنر نے آ کے تھوڑا ہی میرا انتقال درج کرنا ہے، یا اس نے کہیں میرا کوئی ایک مرلہ ایک بسوا ادھر سے ادھر تھوڑی کر دینا، گورنر نے نہیں کرنا، ڈی سی نے نہیں کرنا، وہ سارا قلم جو ہے ولیکن قلم در کف دشمن است، تو وہ تو اصل میں پٹواری ہے۔ تو ساری اس کی مٹھی چاپی کی جائے گی، خدمت اس کی جائے گی، اس کے ہتھیلی گرم کی جائے گی۔ گورنر ہے گورنر بھی ہے، وائس رائے بھی ہے، سب ہے، لیکن یہ کہ اصل جو ہے جو قریب ترین ہے اس کے ساتھ رہ جاتا ہے سارا معاملہ۔ تو انہوں نے اللہ کا گھر مانتے ہوئے اس گھر کی تو تباہی کے لیے جو ہے وہ راستہ بتا دیا، اور وہ جو راستہ دکھانے والے تھے وہ ساتھ کر دیے، اپنی دیوی کو بچایا۔ سورہ انعام میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ لوگ جب فصل ہوتی تھی تو اس میں سے وہ نام کا نکالتے تھے، یہ اللہ کے نام کا، یہ ہماری دیویوں کے نام کا۔ اب اگر کچھ کوئی قحط کی کیفیت ہو گئی اور انہیں ضرورت پیش آئی تو وہ اللہ والے میں سے تو نکال لیتے تھے، دیوی والوں میں سے نہیں نکالتے تھے۔ اللہ کے نام پہ جو کچھ ہے وہ دیویوں کے کھاتے میں جا سکتا تھا، لیکن دیویوں والا حصہ اللہ کے کھاتے میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ قریب تو وہ دیوی ہے، اصل میں تو شامت وہ لے آئے گی۔ یہ ہے وہ شرک کا، وہ جو بھی اس وقت اس زمانے میں یہ چیزیں اس لیے ہمیں کچھ عجیب لگتی ہیں کہ اس دور میں وہ شرک بہت ہی نچلے طبقات میں کہیں رہ گیا ہے۔ ہمارے اونچے طبقات میں اس نوعیت کا شرک ہے، اب بھی موجود ہے، لیکن یہ کہ اتنا نہیں رہا ہے اس شدت کے ساتھ جس شدت کے ساتھ کہ دنیا میں کبھی ہوتا تھا۔ یہ آج آپ کو ہندوؤں کے ہاں بھی نہیں ملیں گی، یہ چیزیں صرف روایت کے درجے میں رہ گئی ہیں۔ روایت پرستی کے اعتبار سے وہ اپنے بتوں کو اور اپنی مائتھولوجی کو مانتے ہیں، ورنہ ان بتوں کے ساتھ اور ان دیوی دیوتاؤں کے ساتھ اب ان کا کوئی حقیقی قلبی تعلق نہیں رہا ہے۔
لیکن ہمیں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جانا پڑے گا اس 1400 برس پہلے والے ماحول میں، اس فضا کے اندر بات سمجھ میں آئے گی۔ لات کے بارے میں لفظی طور پر بہت بحث ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مؤنث ہے۔ اللہ بھی کیسے بنا ہے؟ الہ پر الف لام داخل ہوا، الالہ بن گیا، جیسے عزیز پر العزیز الف لام داخل ہوا، العزیز بن گیا۔ تو جب یہ پراپر ناؤن بنتا ہے تب اللہ کا نام بن جاتا ہے۔ جب یہ رہتا ہے اس میں نکرہ کامن ناؤن تو اس کو پھر صفت کہیں گے۔ عزیز صفت ہے، العزیز اللہ کا نام ہے۔ اسی طرح الہ یہ ایک کامن ناؤن ہے، الالہ اب یہ پراپر ناؤن بن گیا۔ الالہ میں سے درمیان کا الف نکل گیا ہے اور دو لام مدغم ہو گئے تو اللہ بن گیا۔ اسی طرح یہ اللات بن گیا، یعنی الالہت یا الالہ دو ہے جمع ہو جائیں گی نا، تو وہ تے جب اس کے اوپر وقف کرتے ہیں تو وہ پھر وہ تے بن جاتا ہے۔ تو یہ اللات جو ہے تانیث کی یہاں آ گئی ہے، ایک رائے یہ ہے اور یہی قوی ترین رائے معلوم ہوتی ہے۔ باقی کچھ آراء اور بھی ہیں، زمخشری کی رائے ہے لوا یلوی سے ہے۔ لوا یلوی کے معنی ہوتا ہے مروڑنا توڑنا جھک جانا، چونکہ اس کے استھان پر لوگ جھکتے تھے رکوع کرتے تھے تو اس لیے کہا گیا ہے اس کو۔ ایک یہ رائے بھی ہے کہ یہ لتا یلتو سے بنا ہے جس کے معنی ہے لتھیڑ دینا، کسی چیز کو ملا دینا، گھول دینا۔ تو ایک شخص تھا کہ جو ستو بنایا کرتا تھا، پلایا کرتا تھا، اور اس کے نام پر یہ بنایا گیا، لیکن اس کو اکثر و بیشتر لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ یہ اللہ کا مؤنث ہے۔ عزا کے بارے میں دو رائیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اعز جو ہے اس کا مؤنث ہے، الاعز، جیسے اکبر کا کبرا، اصغر کا صغرا، تو اعز جو ہے اعززو تو وہ عزا بنے گا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے نفس جو نام ہے اللہ کے ناموں میں العزیز، یہ قرآن مجید میں بھی بہت کثرت سے آیا ہے، تو یہ بھی در حقیقت اسی کی تانیث ہے عزا۔ منات جو ہے وہ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کا جس کے گرد کوئی چیز گھوم رہی ہو، جو اس کا محور بن رہی ہو، تو چونکہ اس کا طواف ہوتا تھا اس اعتبار سے اس کو منات کہا گیا ہے۔ لات جو ہے اس کا استھان تھا طائف میں، عزا کا طائف اور مکے کے درمیان وادی نخلہ، وہ بہت مشہور ہے سیرت النبی کے اعتبار سے، اس لیے کہ سورہ جن بھی میں جو ذکر ہے جنوں کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا سننا جنوں کا، وہ بھی اسی وادی میں تھا جبکہ حضور طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے، تو فجر کی نماز جب آپ نے پڑھی ہے وہاں، اس میں جو قرات تھی وہ جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے سنی ہے۔ اسی طرح نخلہ بہت اہم ہے سیرت النبی کے اعتبار سے کہ حضور نے ہجرت کے بعد جو چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے تھے ان میں سے ایک دستہ بھیجا تھا وادی نخلہ میں، اور یہیں ان کے ہاتھوں ایک مشرک قتل ہو گیا تھا مکے کا باشندہ، اور وہ بدر کے اسباب میں سے پھر یہ چیز بھی بیان ہوتی ہے۔ تو وادی نخلہ میں ایک مقام پر یہ عزا کا بت بھی تھا اور وہاں اس کی زیارت گاہ تھی، یا کہ یہ مزار تھا، اس لیے کہ مزار کسے کہتے ہیں؟ مزار مقبرے کو نہیں کہتے، زیارت گاہ کو کہتے ہیں، اس لیے کہ زارا یزوروں سے مزار بنے گا نا، زیارت کی جگہ، تو اس کا مزار جو ہے عزا کا وہ وادی نخلہ میں تھا۔ منات جو ہے یہ مکے اور مدینے کے درمیان ساحل کے ساتھ ایک جگہ تھی قدید یا قدید، یہ وہاں تھی یہ دیوی منات، اور یہ زیادہ تر بنو خزاعہ اور اوس اور خزرج مدینے والے جو ہیں ان کے ہاں اس کی بہت قدر و منزلت تھی، اور یہ لوگ مشرکین جب حج کے لیے آتے تھے مکے میں تو یہ یہاں سے حج جیسے ہی ختم کرتے تھے تو فوراً لبیک لبیک کہتے ہوئے، پھر کچھ لوگ سب نہیں، پھر یہ رخ کرتے تھے منات کا، یہ گویا ان کا دوسرا حج ہوتا تھا، اور یہ بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں گویا ان کا قران ہو جاتا تھا، اس لیے کہ پھر جو ادھر جاتا تھا وہ صفا اور مروہ کے مابین سعی نہیں کرتا تھا، گویا کہ یہ ان کا اس کا قائم مقام بنتا تھا کہ یہاں پہ حج کرنے کے بعد پھر وہ منات کا حج کرتے تھے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر ولہ الانثی، یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، اور اس میں ایک بڑا لطیف طنز ہے کہ لوگوں تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں، یعنی تم نے خوب تماشا کیا، اول تو اللہ تو پاک ہے بیٹے بیٹی سے، یہ تمہارے ذہن کی ایک گھڑی ہوئی باتیں ہیں، تصنیف ہے تمہارے ذہن کی، لیکن ذرا سوچو کہ اللہ کو تم نے الاٹ بھی کی تو بیٹیاں تھی، حالانکہ یہ تمہارے ہاں بیٹی اگر ہو جائے تو تم منہ چھپائے پھرتے ہو، قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، ملنا نہیں چاہتے، سوچتے رہتے ہو کہ اس ذلت کو برداشت کروں
یا اس کو میں زندہ درگور کر دوں اور اسے دفن کر دوں زمین میں. تو جو چیز تمہارے لیے تو موجب عار ہے تم نے اللہ کو دی تو وہ بیٹیاں دی. تو یہ ایک طنز کا انداز ہے، یہ نہیں کہ اس میں کوئی جو ہے کوئی دلیل کوئی خاص دی جا رہی ہو، بلکہ یہ کہ تم ذرا غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا یہ تمہاری بن گھڑت باتیں ہیں. باقی اس کے اندر ایک ذرا یہ بات اور قابل غور ہے تمہارے لیے کہ تمہارے آباء و اجداد نے جو تقسیم کی، تلک اذن قسمۃ ضیزا، یہ تو بڑی ہی بھونڈی تقسیم ہے، بڑا ہی ناانصافی کا معاملہ ہے، بڑی ہی یہ بے ادبی کی بات تم اللہ کی شان میں کر رہے ہو کہ تم نے اس کے لیے بیٹیاں جو ہیں تصنیف کی ہیں، تجویز کی ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں جو ہمارے منتخب نصاب کا درس ہے، تیسرا اور چوتھا رکوع، اس میں بھی یہ آیا ہے افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما. کیا تمہیں تو تمہارے رب نے ترجیح دی ہے اور پسند فرما لیا بیٹوں کے لیے، اور خود اس نے اپنے لیے جو ہے وہ بیٹیاں رکھ لی ہیں. ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، تم اللہ کی جناب میں بہت بڑی گستاخی کر رہے ہو. تو وہی بات یہاں فرمائی گئی، الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. نہیں ہے یہ مگر چند نام جو رکھ چھوڑے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. اب یہ پہلا حصہ جو ہے اس آیت کا وہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ من گھڑت خیالات ہیں، تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے، تمہارے اپنے ذہن کی تصنیف ہے اور کچھ نہیں ہے. دوسرا ٹکڑا جو ہے اس میں ذرا ایک علمی نکتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس شرک کے لیے آج تک بھی دنیا میں کسی ایسی کتاب میں کوئی بات موجود نہیں ہے جس کے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا، کوئی سند نہیں. قرآن مجید اسے بہت بڑی دلیل کے طور پہ استعمال کرتا ہے کہ کوئی تو کتاب ہو، جھوٹی بھی کتاب ہو کوئی، کہ جس کا بارے میں دعویٰ ہو کہ یہ الہامی کتاب ہے، اس میں ان دیویوں کا ذکر کیا گیا ہو کہ اللہ نے سند دی ہو، ان کو موجود نہیں. جیسے کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور بہت بڑا ثبوت ہے کہ جھوٹ موٹ کو بھی کوئی قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا کہ ہم قرآن جیسا کلام جو ہے بنا کر لے آتے ہیں، مقابلہ کروا لیتے ہیں. بٹھاؤ بورڈ، ثالث مقرر کر لو، ہمارے شعراء مل کر تصنیف کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں. جھوٹ موٹ کو بھی اس کی جرات کوئی نہیں کر سکا. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل بنتی ہے کہ گویا کہ وہ دل میں اس بات کے بالکل قائل تھے اور جانتے تھے کہ اس کلام کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں. جیسے کہ ایک جو کہ سبع معلقہ کے آخری شاعر جو ہے حضرت لبید، ان کے بارے میں آتا ہے وہ ایمان لے آئے تھے، پھر انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیے، حالانکہ وہ سبع معلقہ کے شعراء میں سے ہیں، موسٹ سیلیبریٹڈ پوئٹس، جن کو تمام شعراء سجدہ کرتے تھے. جب ان کا وہ سالانہ ہوتا تھا، مشاعرہ کہیں اسے یا جو بھی کہیں، مقابلے کا ان کا بازار ہوتا تھا، میلہ لگتا تھا، تو جس شاعر کے قصیدوں کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ٹاپ کا ہے، بقیہ سارے شاعر اسے سجدہ کرتے تھے، اس کی عظمت کا لوہا ماننے کی ایک علامت کے طور پر، ایک سمبل کے طور پر. تو وہ ہے حضرت لبید. لیکن اس کے بعد مسلمان ہوئے، شعر ہی کہنے چھوڑ دیے. حضرت عمر نے ایک دفعہ ایسے پوچھ لیا، لبید اب آپ کو شعر نہیں کہتے؟ ان کا جواب تھا اب بعد القرآن، کیا آپ قرآن کے نزول کے بعد بھی کسی شخص کے لیے کوئی موقع ہے کچھ کہنے کی کوشش کرے، کوئی تباہ آزمائی کرے؟ تو اس درجے ان کے اوپر مبہوتیت تھی اس کلام کی وجہ سے. تو اس طریقے سے ہی یہ ثبوت کہ کسی جھوٹی موٹی کسی آسمانی کتاب میں جسے کوئی الہامی قرار دیا گیا ہو کوئی سند موجود نہیں. اور اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے، اس نے تحریف کرنے والوں کے ہاتھوں کو بھی اس اعتبار سے گویا کہ اپنی قدرت کاملہ سے روکے رکھا ہے کہ انجیلیں جو چار جو ان کی کینونیکل اناجیل ہیں، کینونیکل بائبلز، ان میں کہیں تثلیث کا ذکر موجود ہے، آج بھی موجود نہیں. تو قرآن اس کو بہت بڑے دعوے کے ساتھ لاتا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان. ہم پڑھا ہے ایک مقام پر کہ حضور نے یہ کہا کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو انا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں اس کی پرستش کرتا، میں اس کی بندگی کرتا. جب میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں تو اللہ کا بیٹا ہوتا کوئی تو میں سجدہ کیوں نہ کرتا. یہ بھی ایک دلیل حجت قائم کرنے کے لیے ہے. اسی طریقے سے اللہ نے کسی کے لیے اگر سند اتار دی ہوتی کہ مجھے بھی سجدہ کرو اور میرے فرشتے جبریل کو بھی سجدہ کرو، تو کون مومن ہوتا کہ جو جبریل کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا؟ اللہ نے اگر کہیں کوئی سند اتاری ہوتی کہ ہے کچھ میرے ہاں سفارشی بھی ہیں، ان کی بھی کچھ تھوڑی بہت تمہیں کوئی پوجا پاٹ کا اہتمام کرنا چاہیے، تو ہم کیوں نہ کرتے؟ دلیل کیا ہے؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان.
اور بعض مقامات پر قرآن مجید یہ لاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، علم کوئی نہیں ہے، یعنی نہ عقل میں کوئی دلیل اور بنیاد موجود ہے شرک کے لیے، نہ کوئی سند، کوئی مستند، کوئی یا جھوٹ موٹ کی بھی آسمانی یا الہامی کتاب میں اللہ کی طرف سے کوئی فرمان، اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کی کوئی سند ہوتی، کوئی شے موجود نہیں۔ تو فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، نہیں پیروی کر رہے یہ مگر صرف ظن کی۔ یہ لفظ ظن کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں یہ مختلف معنی میں آتا ہے، وہ مختلف اس معنی میں نہیں ہے کہ متضاد ہوں، لیکن یہ کہ اس میں شیڈز جیسے کہتے ہیں آپ، گریڈز ہیں۔ ظن کا یوں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو چیز بھی ہماری ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس کے بارے میں جو بھی ہماری رائے بنتی ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں ظن کا لفظاً اطلاق اس پر ہو جائے گا۔ اب ظن ایک گمان بھی ہوتا ہے، بالکل اٹکل پچو کے تیر بھی ہوتے ہیں، ایک ظن وہ بھی ہے کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ وہ لوگ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ اللہ کے ساتھ ہمارا یہ گمان یا یقین کہ ہمیں اللہ کی جناب میں حاضر ہونا ہے اور لوٹنا ہے، اس کے لیے بھی لفظ ظن آیا ہے۔ تو ظن جو ہے وہ ان تمام جو درجات ہیں کہ محض اٹکل پچو، محض ایک گمان کی بات، محض ایک بے پر کی اڑائی ہوئی بات، وہ بھی ظن ہوگی، اور کوئی شے کہ جو بہرحال ہے غیب سے متعلق کوئی شے لیکن اس کے بارے میں کوئی خیال جو جم گیا ہو، وہ بھی ظن کے درجے میں آئے گا۔ تو یہاں پر جو آ رہا ہے وہ پہلی بات کے ضمن میں آ رہا ہے کہ ان یتبعون الا الظن، اور اس کی مزید تاکید اسی لیے کر دی ہے وما تہوی الانفس، اس ظن کی جو باغ ڈور ہے وہ ان کی خواہش نفس کے ہاتھ میں ہے، جو کہ نفس کی خواہش ہو، جو چاہتے ہیں ان کے نفس۔ یعنی نفس کیا چاہتا ہے؟ نفس تو چاہتا ہے کہ کچھ کرنا نہ پڑے اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے اور آخرت بھی مل جائے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، ہم یہاں پر بھی عیش کریں، حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے گلچھرے اڑائیں اور وہاں بھی کوئی ہمیں پکڑنا ہو، یہ ہے نفس کی خواہش۔ لہذا نفس تراشے گا کوئی ایسی چیز کہ جس سے چور دروازہ اس کو مل جائے، جیسے کہ سورہ قیامہ جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، اس میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ قیامت کا انکار انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ فسق و فجور کا عادی ہو گیا ہے، قیامت کو مانتا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی سامنے آتی ہے تو چھوڑنا پڑتا ہے، اور منہ لگتی نہیں ہے، منہ سے چھٹتی نہیں ہے، منہ سے یہ کافر لگی ہوئی جو عادتیں پڑ گئی ہیں بری، ان کو چھوڑنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے، لہذا وہ آخرت ہی کا انکار کر دیتا ہے۔ کوئی آخرت واخرت نہیں، میاں ڈکوسلے ہیں، خام خواہ کی لوگوں نے باتیں بنائی ہیں، ہو سکتا ہے بنا کہیں جب مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، پھر اٹھا لیے جائیں گے۔ ہے ہاتھ لما توعدون، یہ بڑی بعید ہے، دور کی کوڑی لائے ہیں، یہ خام خواہ ہم پر دھوس جما رہے، کوئی قیامت نہیں۔ وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کوئی زندگی اور نہیں ہے، یہی زندگی۔ اور ایک اس سے ذرا کمتر ہے کہ نہیں بھئی ہے تو صحیح، آخرت ہے، ٹھیک ہے، جانا ہے، اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کے پاس جانا ہوگا، لیکن ہے کچھ دیویاں دیوتا، کچھ اس کے برگزیدہ پسندیدہ، اس کے محبوب، اس کے ہاں بہت اونچے مرتبے والے، ان کی ذرا کچھ تھوڑی بہت اگر ہم ان کی کچھ پوجا پاٹ کریں، کچھ چڑھاوے چڑھائیں تو ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہے ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں، اس وقت بھی سفارش کریں گے تو ہمیں اولاد ملے گی، ہمیں دولت ملے گی، وجاہت ملے گی، چڑھاوے چڑھاتے تھے اور وہ دعائیں مانگتے تھے جا کر، اور آخرت میں بھی ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہذا یہ ہے وہ اب چور دروازہ جو انسان تلاش کرتا ہے۔ اصل جو ہے باغ ڈور ان کی سوچ کی، ان کے فکر کی، ان کے عقیدہ سازی، یہ عقیدہ سازی ہے نا، یہ عقیدہ بنایا گیا ہے، من گھڑت عقیدہ، اس عقیدہ سازی کی جو اصل بنیاد ہے وہ خواہش نفس ہے۔ ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، انگریزی کا ایک لفظ اس کو بہت واضح طور پر بیان کر دے گا، وشفل تھنکنگ۔ انسان جو چیز چاہتا ہے کہ ہو، اس کی تمنا ہے، تو ہوتے ہوتے ایسا ہوتا ہے کہ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہاں ہوگی
یہ چیز واقعتاً ہو کر رہے گی، حالانکہ وہ اس کی صرف آرزو تھی، تمنا تھی، لیکن وہ سیلف سجیشن یا آٹو سجیشن کے نتیجے میں وہ اپنی اسی آرزو یا تمنا کو ایک حقیقت یا واقعے کا جو رنگ ہے وہ دے دیتا ہے، اور پھر وہ اسے عقیدہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ ایسا ہے۔ تو یہ در حقیقت ان کی امانی ہے۔ قرآن کہتا ہے تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ان کے تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، ان کی وشفل تھنکنگ ہے۔ اے نبی ان سے کہیے لاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے، برہان لے کر آؤ۔ تو ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، درا حال ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے الہدا آ چکی ہے۔ اب یہاں الہدا، یہاں نوٹ کیجئے، ہدن نکرہ ہے، یہ اصول میں بھی بیان کر چکا ہوں، اور الہدا معرفہ ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں چوتھے رکوع میں یہ بات جب حضرت آدم کا چونکہ پہلے ذکر آ چکا ہے آج، تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین کا چارج دیا گیا کہ اب اترو اور زمین میں جہاں کی خلافت کے لیے تمہاری تخلیق ہوئی ہے اب جاؤ چارج سنبھالو، تو وہیں پر یہ الفاظ ملیں گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ گویا کہ ایک وعدہ اللہ نے کیا کہ ہماری طرف سے ہدایت، رہنمائی وقتاً فوقتاً آتی رہے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ غم ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا۔ البتہ جو اس کو جھٹلائیں گے، اس کی تکذیب کریں گے، پھر ان کے لیے وہ جہنم ہے جو ہم نے تیار کی۔ تو یہ ہدن ہے جو آتی چلی جا رہی ہے مختلف انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، اور اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ الہدا بن گئی ہے۔ اب یہ دی گائیڈنس ہے، دی کمپلیٹ گائیڈنس۔ چنانچہ یہی لفظ آتا ہے اس آیت کا جو میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ 3 مرتبہ آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو ویسے تو یہ کہ اس کا اطلاق اگر جنس پر کیا جائے، لام جنس، تو تمام سلسلہ ہدایت اس میں آ جائے گا کہ یہ انسان اتباع کرتا رہا ہے اپنے ظن کی، خواہشات کی، اس کے باوجود کہ ہدن ہدایت ربانی ان کے پاس آتی رہی۔ اور اب تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آخری الہدا بھی آ چکی ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص مصر ہے اپنی اس غلط روش پر تو معلوم ہوا کہ اب اس کی شامت اعمال جو ہے وہ اس کی ہلاکت کا فیصلہ کروا چکی ہے۔ ام للانسان ما تمنا، دیکھیے وہ لفظ آ گیا جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، وشفل تھنکنگ۔ کیا انسان کے لیے ہے وہ جو وہ آرزو کرے گا؟ آرزو کرنا تو بہت آسان ہے، کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں، بلکہ اکثریت ہے کہ جو آرزوؤں کے سہارے جینا چاہتے ہیں۔ دنیا کا تو معاملہ یہ ہے کہ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ تو بڑے تلخ اور بڑے ٹھوس حقائق ہیں نا زندگی کے۔ تو چاہے کسی چلانی پڑے کسی چلائے گا، چاہے اینٹیں ڈھونی پڑے اینٹیں ڈھوئے گا، ہل چلانا پڑے ہل چلائے گا، این جون کی مئی کی گرمی میں فصل کاٹنی پڑے کاٹے گا، سب کچھ کرے گا، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے۔ باقی چیزیں دین کی، اخلاق کی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے نفس کا تو کوئی تقاضا اندر سے ابھرتا نہیں، بلکہ نفس کے اندر سے تو تقاضے اس کے برعکس گزرتے۔ لہذا ان کے لیے اب یہ ہے کہ خواہشات اور آرزوؤں کا سہارا لے کر آدمی، جسے وہ ڈنگ ٹپانا کہتے ہیں، وقت گزاری، کسی طریقے سے جو ہے وقت گزار جائے آدمی، تاکہ ضمیر کی جو خلش ہے وہ زیادہ بے چین نہ کرے اور انسان اس کو تھپک تھپک کر سلاتا رہے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس قسم کے عقائد جو ہیں گھڑ کر انسان اپنے لیے زندگی کو آسان بناتا ہے۔ یہ ہے جس کا ذکر کیا گیا، ام للانسان ما تمنا، امنیہ کہتے ہیں آرزو کو، اسی کی جمع ہے امانی، تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، جو ان کا قول نقل ہوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ قرآن اس کا جواب جب دیتا ہے یہی دیتا ہے، کہاں تمہارے پاس یہ گارنٹی ہے؟ لاؤ نہ کوئی سند، تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے، لاؤ تورات، کہاں لکھا ہوا ہے یہ کہ اللہ نے تمہیں کوئی پروانہ دے دیا ہے، کوئی لائسنس دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم نے کوئی عہد لے لیا ہے، تو کوئی ہے تو لاؤ پیش کرو۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، تو جان لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے پچھلی بھی اور پہلی بھی۔ یہاں لام جو ہے لام تملیک، لام استحقاق دونوں ہو جائیں گے، اور مراد کیا؟ اختیار۔ آخرہ پچھلی زندگی، آخرت کی زندگی، اولا اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی جو اس سے پہلے ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں اختیار مطلق کا حقدار بھی اللہ ہے،
ڈی جیورے بھی یہ اختیار اسی کا ہے، اور بالفعل بھی اسی کا ہے، ڈی فیکٹو بھی اسی کا ہے۔ تو لام استحقاق یہ ڈی جیورے، اور لام تملیک یہ ڈی فیکٹو کسی کا مالک ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ اختیار ڈی جیورے بھی اسی کا ہے، ڈی فیکٹو بھی اسی کا ہے، بالفعل بھی اسی کا ہے، اور حق بھی اسی کو پہنچتا ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا۔ اب چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان دیویوں کا تصور بگڑا ہوا ہے، انہی فرشتوں کے تصور کی بگڑی ہوئی شکل ہے، لہذا یہاں اس کا بھی اب صحیح حوالہ دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ فرشتے ہیں ہی نہیں، فرشتے تو ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہے، مقرب بھی ہے، کوئی ملائکۃ المقربین وہ ہیں، وہ بھی ہیں کہ جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے، اور جو اس کے عرش کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں، سورہ زمر کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ فرشتوں کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے، کوئی شفاعت کا بھی اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، اس میں کیا تمہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ گنتی کوئی کر ہی نہیں سکتا، ساتوں آسمانوں پر کوئی بارش بھر جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا قیام میں نہ کھڑا ہو، یا رکوع میں نہ ہو، یا سجدے میں نہ ہو، کوئی جگہ خالی نہیں۔ اور وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو تو کوئی نہیں جانتا۔ تو ہیں اور بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، جن کا تم تصور نہیں کر سکتے، ان میں ایک ایک کی کیا کیا قوت ہے اور کیا کیا کچھ قدرت اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے طاقت کے اعتبار سے، تم کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے حکم کے آگے چوں نہیں کر سکتے، اللہ کے اذن کے بغیر زبان نہیں ہلا سکتے، ان کو گفتگو کا یارہ نہیں ہے اللہ کے اذن کے بغیر۔ وہ بات یہاں کھول دی، وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، نہیں مستغنی کرے گی انہیں ان کی شفاعت کچھ بھی، کچھ کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت کا کوئی اختیار ان کو حاصل نہیں ہے، ان کے کام نہیں آئے گی۔ میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی، تو یہ جو بھی شفاعت ہے ان کے کام آنے والی نہیں ہے، جس پر کہ یہ ڈیرہ جمائے بیٹھے ہیں اور تکیہ کیے بیٹھے ہیں۔ إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، ہاں اس کے بعد کہ اللہ کا اذن ہو، اللہ اجازت دے جس کو چاہے اور جس سے راضی ہو، یعنی اختیار مطلق اللہ کا ہے، وہ اگر کسی کے لیے چاہے گا وہ کسی کو اجازت دے دے گا۔ البتہ اس میں ذرا سا ایک اشکال ہوتا ہے، عام طور پر آدمی سوچتا ہے، تو چونکہ ہم تو اپنے ہی اسی یعنی ذہن کے عادی ہیں، ہمارا مشاہدہ یہی ہے، تو نقشہ کچھ ایسا ہی جمتا ہے میدان حشر کا کہ اللہ اور پھر لوگ پرے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، تو اب کیا اللہ تعالیٰ خود اجازت دے گا کہ ہاں آپ اس کی شفاعت کر دیجئے؟ تو پھر وہ اس کی شفاعت کی حیثیت کیا ہوئی؟ تو اس کا تو مطلب یہ کہ اللہ ہی نے اپنا اختیار برتا ہے، تو اللہ کا اختیار اس طرح ظاہر ہو رہا ہے، تو ان کو شفاعت ان سے کروانے کا، جس کا کہ ہمارے علماء حقانی کا اس پر تو اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت جو دے گا تو وہ ان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ معلوم ہو کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ قدم صدق عند ربہم، رب کے پاس ان کا ایک مرتبہ ہے، لیکن اگر اس طریقے سے ہو تو پھر ان کا مرتبہ کیا ظاہر ہوا؟ تو در حقیقت اس میں بھی القاء ہوگا، یہ کوئی ظاہری گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ القاء کی ایک کیفیت ہوگی اللہ کی طرف سے، جس کو القاء ہو جائے گا کہ فلاں کے لیے تم کر سکتے ہو شفاعت، تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیز لوگوں کے سامنے نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ ان کی طرف سے شفاعت ہوگی، اللہ قبول فرما لے گا، اس سے ان کی ایک قدر اور منزلت جو ہے اللہ کے ہاں اس کا ظہور ہو جائے گا۔ تو یہ ایک الہامی شکل میں، ایک القائی شکل میں، کہ جو یعنی غیر مرئی صورت ہے، اس میں اللہ کی طرف سے یہ بات دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آخری اختیار اللہ کا ہے، کسی بڑے سے بڑے فرشتے میں، مخلوق میں سے کسی کے اندر یہ اختیار ذاتی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت سے کسی کے آڑے آ جائے، اللہ کے کسی فیصلے کو بدلوا دے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے، جس کے لیے چاہے، یہ اس شفاعت کے، شفاعت حقہ اسے ہم کہیں گے، اس شفاعت کے ہم سب قائل ہیں، اور اس کے لیے احادیث میں بہت سی باتیں جو ہے تفصیل کے ساتھ آئی ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہوں نے فرشتوں کا نام رکھ دیا ہے مؤنث، عورتوں کے نام پر،
یہ اب آ کر بات پوری کھول دی گئی۔ الانثیٰ تو میں عرض کر رہا تھا، ایک تو وہ بات بالکل واضح ہو کر آ گئی کہ یہ انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے تھے تانیث کے ساتھ، انہیں مؤنث قرار دے کر، اور انہیں دیویوں کی شکل دے لی تھی۔ اصل جو اس آیت میں جو توجہ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایمان بالآخرہ نہ ہونے کو سبب قرار دیا گیا، یعنی اصل شے جو ہے انسان کی ہدایت و ضلالت میں وہ آخرت کا ایمان ہے۔ یہ ڈھیلا پڑے گا تو انسان کے دماغ کی چولیں بھی ڈھیلی ہو جائیں گی، اس کے عقیدے کے اندر بھی فطور آئے گا، من گھڑت خیالات بھی بنائے گا، اس کے کردار کے بند بھی ٹوٹ جائیں گے، تقویٰ کے جو بھی ہیں اس کے وہ بھی سارا معاملہ ختم ہوگا۔ وہ اصل شے جو ہے عملی اعتبار سے فیصلہ کن شے جو ہے وہ آخرت ہے۔ یہ اگر ڈھیلا پڑ جائے انسان کا یہ یقین، تو پھر یہ ہے کہ جیسے فارسی کا ایک مصرع ہے کہ بے حیا باش و ہرچے خواہی کن، ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو، اس کے بعد پھر کیا انسان کو کوئی شرم نہیں رہی تو جو چاہے کرے انسان۔ اسی طریقے سے آخرت کا خیال دل سے نکل جائے تو پھر یہ سارے من گھڑت خیالات بھی ہوں گے، یہ پورا شرک کا نظام بھی وجود میں آ جائے گا، انسان اس کے لیے بڑی دور دراز کی باتیں تصنیف بھی کر لے گا، اور یہ عقل جو ہے دماغ، مولانا منظور نعمانی صاحب کا ایک جملہ میں نے بارہا کوٹ کیا ہے کہ دماغ تو کرائے کا وکیل ہے، وہ تو دلائل گھڑ گھڑ کے دیتا رہتا ہے، اس وکیل کا کام یہ مدعی آ جائے تو اس کے حق میں دلیلیں نکالے گا، مدعا علیہ آ گیا تو اس کے حق میں دلیلیں نکالے گا، اسے اپنے فیس سے غرض ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ مقدمے کی حقیقت کیا ہے اور کس کا حق ہے، وہ تو جو بھی اس کے پاس آ گیا ہے اس کے لیے اسے دلیل نکالنی۔ اسی طریقے سے جب انسان کا ایک رجحان طے پا جاتا ہے تو پھر یہ دماغ جو ہے اس کے لیے دلائل کے انبار لگا دیتا ہے۔ اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ وما لهم به من علم۔ اب یہاں وہ لفظ آ گیا، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم موجود نہیں۔ علم دو ہی طرح کا ہو سکتا ہے، یا علم عقلی یا علم منقول، نقل کی بنیاد پر لاؤ کوئی سند۔ اللہ نے تو کوئی سند نہیں اتاری کسی معبود کے لیے، وہ تو کہتا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں وہ ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے بس میری ہی بندگی کرو، اس کا دعویٰ تو یہ۔ تو کہاں سے سند لے آئے ہو تم؟ دوسرے یہ کہ عقل سے لاؤ کوئی دلیل۔ یہ کائنات تو اس کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے، کوئی ایک ذہن ہے، کوئی ایک ارادہ ہے، کوئی ایک قدرت ہے کہ جو اس کو کنٹرول میں کیے ہوئے، ورنہ ہر روز تصادم ہوتا، ہر روز یہاں پر جو ہے کرائسس ہوتا، اگر ایک سے زائد ارادہ یہاں پر حکمران ہوتا، کسی ادارے کے دو ہیڈز بنا دیجئے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، وہ ایک دن نہیں چلے گا، معلوم ہوا وہ ایک ہے ارادہ، ایک ہی قوی۔ باقی کسی کے لیے سند وہ دے دیتا تو ہم مان لیتے کہ ہاں کوئی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی میں نے دے دی ہے، ڈیلیگیٹڈ ہے میری طرف سے، میں نے اس کو اتھارٹی دے دی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دی نہیں، میرے ہاتھ میں تو اختیار مطلق ہے، میں خود بنفس نفیس مستولی ہوں، متمکن ہوں تخت حکومت پر۔ ثم استوى علی العرش، یہ تو اللہ کی نشان یہ ہے۔ ان یتبعون الا الظن، دوبارہ فرمایا نہیں پیروی کر رہے یہ مگر صرف ظن کی۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن جو ہے حق سے مستغنی نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ ظنون و اوہام کتنے ہی انسان گھڑ لے، حقیقت سے دور رہا، محجوب رہا تو تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن کر رہے گی۔ یہ ظن جو ہے حق سے مستغنی کرنے والی شے نہیں ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ تو اے نبی عارض اعراض کیجئے، ذرا آپ اپنا رخ پھیر لیجئے، توجہ نہ کیجئے ان لوگوں کی طرف جس نے پیٹھ موڑ لی ہے، جو آپ کی بات سن ہی نہیں رہا، جو استہزاء کر رہا ہے، تمسخر کر رہا ہے۔ اعرض عمن تولیٰ، آپ بھی ان کے پیچھے نہ پڑیے، آپ بھی ان کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو۔ عن ذکرنا، جس نے ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے، ہماری اس تذکیر سے، ہمارے اس کلام سے، ہماری اس ہدایت سے منہ موڑا ہے، اب آپ بھی اعراض فرمائیے۔ اور یہاں دوبارہ لائے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فیصلہ کن شے یہی ہے کہ وہ طالب ہی نہیں ہے دنیا کے سوا کسی اور شے کے۔ ان کا ذالک مبلغہم من العلم، یہی ہے ان کی پہنچ علم میں۔
اتنے شارٹ سائٹڈ ہیں یہ، دنیا سے آگے کچھ چیز سوچنے کے لیے تیار نہیں، اپنے مسائل، اپنے وقت کا معاملہ، اپنے وقتی مفادات، اپنے فوری معاملات، اس سے آگے نکل ہی نہیں پا رہے، انہیں 2 قدم سے آگے کی شے نظر نہیں آ رہی۔ تو اب آپ ان کو چھوڑیے ان کے حال کے اوپر اور ان کے بارے میں زیادہ متفکر نہ ہو۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا فَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ارادہ کرنا، اسی سے اس میں فاعل جو بنے گا، ارادہ یریدو، مرید، مرید کہتے ہیں ارادہ کر لینے والا، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو بھی آخرت کا ارادہ کر لے تو وہ ہے، اور اس کے لیے محنت کرے جیسے کہ اس کے لیے محنت کرنے کا حق ہے، اور وہ صاحب ایمان ہو، اس کے لیے اس کی محنت جو ہے مشکور ہوگی، بارآور ہوگی۔ اور جس کا ارادہ ہی صرف دنیا کا ہے، مطلوب و مقصود انہوں نے بنا لیا ہے صرف دنیا کو، تو ان لوگوں کو کوئی، اب ان کی آنکھیں کوئی نہیں کھول سکتا، یہ ایسے گہری مدہوشی کے اندر مبتلا ہیں کہ اس ذکر سے بھی ان کو اب کوئی آگہی حاصل نہیں ہو سکے گی، لہٰذا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو پریشان نہ کیجئے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ بھی ایک ذرا تنزیہ اور تعریضی انداز ہے، یہ ہر ایک کی اپنی اپنی پہنچ ہے، اپنی اپنی رسائی ہے، ان کی رسائی علم میں یہیں تک ہے، یہ یہیں تک رہ گئے ہیں، اس سے آگے کی ان کی سوچ ہی نہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو بھی کہ جو بھٹک گیا ہے اس کی راہ سے، صراط مستقیم سے بھٹک گیا، دور نکل گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو بھی جو ہدایت کے راستے پر گامزن ہے، جس نے ہدایت کو اختیار کیا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا شر ما قضیت، وقنا شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یضل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔